میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ بلا کسی تاخیر کے میں نماز حضور مفتی اعظم ہند جگر گوشہ استاد زمن داماد حضور تاج ملت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نوید رضا خان ازہری صاحب قبلہ متظلہ النورانی کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن پیش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت نوید ملت، حضرت نوید ملت داماد تاج ملت خلیفہ تاج الشریعہ، جشن ولادت یوم مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک سنائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے والد کی اور میری دعوت پر یہاں تشریف لائے، اور جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہم سب یہاں پر حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کہ 132واں جشن یوم ولادت منا رہے ہیں، اور انہی کی نسبت سے اس بزم کو سجایا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے۔ اس بزم کی صدارت نواز داماد حضور مفتی اعظم ہند میرے والد گرامی حضرت سلیم ملت مدد اللہ العالی فرما رہے ہیں، اور بہت سے معزز مہمان بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میں سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو حضور مفتی اعظم ہند اور اولیاء کاملین کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، یعنی اللہ کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، پابند شرع ہوتا ہے، بلکہ صاحب ورع اور صاحب تقوی ہوتا ہے۔ یہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کہتے ہیں ہر اس کام کو چھوڑ دینا، ہر اس کام سے پرہیز کرنا کہ جس سے آخرت میں نقصان پہنچے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سے درجات ہیں تقوی میں۔ کچھ جو ہے وہ عام مسلمانوں کو بھی شامل ہے، اور کچھ خاص اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان سے متعلق ہے، اور کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جو خواص الخواص بندے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بالکل خاص الخاص بندے ہیں، انہی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جو تقوی کی جو قسمیں عام مسلمانوں سے متعلق ہیں وہ یہ ہے کہ کفر سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے، گمراہی سے بچنا،
گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے بچنا، اور تقوی کی وہ قسم جو اللہ کے خاص بندوں سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ شبہات سے بچنا، خواہشات نفسانی سے بچنا۔ شبہات سے بچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کہ جس کے حرام اور حلال ہونے میں شبہ ہو، اس کے حرام اور حلال ہونے میں شبہ ہو، تو ایسے کام کو بھی ترک کر دینا یہ اعلیٰ قسم کا تقویٰ ہے، اور خواہشات نفسانی سے بچنا بھی یہ اعلیٰ قسم کا تقویٰ ہے۔ نفس چاہ رہا ہے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے، آپ نے ترک کر دیا۔ نفس چاہ رہا ہے عمدہ کھانا کھانے کے لیے، آپ نے ترک کر دیا۔ تو یہ بھی تقوی کی اعلیٰ قسم ہے جو اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ متعلق ہے۔ اور ایک جو تقوی کی قسم ہے وہ بہت ہی ہائی لیول کی ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے ٹوٹ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو جانا۔ ظاہری طور پر جسم تو مخلوق کے سامنے ہونا، لیکن دل اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہونا، ہر وقت جو ہے دل یاد الہی میں مشغول ہونا، دنیا میں تاریک دنیا ہو کر کے رہنا، دنیا سے جی نہیں لگانا، دنیا سے بے رغبت ہونا، بلکہ ہر اس کام کو چھوڑ دینا جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا ہو، سب سے ٹوٹ کر کے اللہ کا ہو جانا، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرات محترم، اولیاء کاملین اعلیٰ درجے کا تقوی رکھتے تھے۔ جیسے آپ نے قرآن شریف کی یہ آیت سنی کہ اللہ کے ولی متقی لوگ ہوتے ہیں، تو اولیاء کاملین اعلیٰ درجے کا تقوی رکھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں، ہمارے امام ہیں، علم دین کی جو سب سے بڑی ڈگری ہیں، آپ اس ڈگری کے ہولڈر ہیں، اس کو کہتے ہیں مجتہد مطلق، علم دین کی سب سے بڑی ڈگری ہے۔ اتنے بڑے امام ہیں، آپ تجارت کیا کرتے تھے، تاجر تھے، اور لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے، اور اپنے قرض دیے ہوئے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آپ قرضداروں کے مکان میں دوپہر کے وقت تشریف لے جاتے، ان کے مکان کی طرف دوپہر کے وقت تشریف لے جاتے، تیز دھوپ ہوتی، لو چل رہی ہوتی، آپ قرضدار کے پاس جب تشریف لے جاتے اس کے مکان کی طرف، تو آپ دھوپ میں کھڑا رہنا پسند فرماتے اور اس قرضدار کے مکان کے سائے میں کھڑے رہنے سے گریز کرتے، پرہیز کرتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیے ہوئے قرضے پر نفع حاصل کرنا یہ سود کہلاتا ہے۔ تو آپ کا یہ تقویٰ تھا کہ آپ نے مطلقاً ہر قسم کے نفع کو ترک کر دیا، کہ قرضدار سے کسی بھی طرح کا نفع نہیں لوں گا، حتیٰ کہ اس کے مکان کے سائے میں کھڑے ہو کر بھی نفع نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر! یہ تقویٰ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کا۔ قرأت کے ایک بہت بڑے امام ہیں حضرت حمزہ زیات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک مرتبہ آپ کسی محلے سے گزر رہے تھے، آپ کو پیاس لگنے لگی، پیاسے تھے، آپ نے سوچا کہ کسی مکان مالک سے پانی مانگ لوں اور اپنی پیاس بجھا لوں، لیکن بعد میں آپ نے خیال فرمایا کہ اس محلے کے کچھ بچوں نے مجھ سے قرآن شریف پڑھا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے کسی شاگرد کے مکان سے پانی طلب کر لوں، پانی مانگ لوں، اور وہ گھر وہ مکان میرے شاگرد کا ہو جس کو میں نے قرآن شریف پڑھایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے قرآن شریف اس کو پڑھایا ہے یہ اس کا بدل ہو جائے، یہ پانی اس کا معاوضہ ہو جائے۔ تو آپ نے وہاں سے پیاسا لوٹ جانا گوارا کیا، پسند کیا، اور آپ نے وہاں پر کسی سے پانی طلب نہیں فرمایا۔ حضرات محترم، متاخرین علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لی جا سکتی ہے، اور ہمارا اس پر عمل بھی ہے کہ قرآن سکھانے پر جو ہے معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اجرت اس کی طے کی جا سکتی ہے، اجرت لی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی پیسہ نہ لے تو یہ بھی ایک تقوی کی قسم ہے۔ کیا انہوں نے قرآن شریف پڑھایا، پیسہ نہیں لیا، یہ بھی تقوی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کے بدل میں پانی بھی نہیں پینا، یہ تو تقوی کی اعلیٰ قسم ہے، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا۔ حضرات محترم، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت پائے کے بزرگ گزرے، ان کی ہمشیرہ، ان کی بہن سینے کا کام کرتی تھیں، سینے کا کام کرتی تھیں۔ آپ کے گھر میں اتنا اندھیرا تھا، اتنی روشنی نہیں تھی کہ سوئی میں دھاگا ڈال سکیں، کیونکہ روشنی نہیں تھی۔ اسی وقت ایک بادشاہ کی سواری گزری اور وہ بڑی شان و شوکت سے نکلا، اس کے سپاہی چراغ اور قندیل لیے ہوئے تھے،
اور اس چراغ اور قندیل کی اتنی روشنی آ رہی تھی کہ پوری بستی جگمگا اٹھی, پورا روشن ہو گیا. لیکن حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمشیرہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس بادشاہ کے آگ کی روشنی سے میں جو ہے سوئی میں دھاگا ڈال دوں. سوئی میں دھاگا ڈالنا تھا تو آپ نے اس بادشاہ کی روشنی کا استعمال نہیں فرمایا. وہ اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ بادشاہ ظالم تھا اور اس کے مال میں ہر طرح کا پیسہ تھا, حرام بھی تھا حلال بھی تھا. تو آپ نے ایسے بادشاہ کے آگ کی روشنی سے مدد حاصل کرنا پسند نہیں فرمایا. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے مفاد کے لیے ایسے لوگوں سے تعلقات بنا لیتے ہیں کہ جن کا روزگار, جن کا کاروبار ناجائز طریقے پر ہے اور بلکہ ان کے ہاتھ جو ہیں حرام کھانے میں جو ہے غرق ہیں, اور ایسے لوگوں سے جو ہے اپنے کام نکالنے کے لیے لوگ تعلقات بنا لیتے ہیں. لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن کا یہ تقویٰ کتنا اعلیٰ درجے کا ہے کہ ظالم بادشاہ کے آگ کی روشنی سے جو ہے آپ مدد حاصل کرنا نہیں چاہتی اور اس کی روشنی میں آپ نے سوئی میں دھاگا نہیں ڈالنا پسند کیا. حضرات محترم, یہ مثالیں میں نے آپ کو دیں کہ اسلاف کا تقویٰ اس اعلیٰ درجے کا تھا. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی یاد آج ہم منا رہے ہیں, ان کا تقویٰ جو ہے ان بزرگان دین کی تقوی کی جھلک ان کے تقوی میں نظر آتی ہے. حضرات محترم, ان کا تقویٰ بھی بے مثال تھا, ان کے تقوی کی مثال دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں دوسرے بزرگان دین, حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے میں جو دوسرے بزرگ تھے وہ بھی متقی پرہیزگار تھے, ہے نا, بہت متقی پرہیزگار تھے. ہر زمانے میں متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, آج بھی لوگ متقی پرہیزگار ہیں, ایسے بزرگ ہمارے سامنے موجود ہیں. تو حضور مفتی اعظم ہند جو بہت سال پہلے کے بزرگ نہیں, ابھی بس 40 سال ہوئے ہیں آپ کو وصال فرمائیں, تو آپ کے زمانے میں بھی ایسے بہت سے بزرگ تھے کہ جو بہت ہی متقی پرہیزگار تھے. لیکن مفتی اعظم کا تقویٰ بہت ہائی لیول کا تھا, بہت اعلیٰ درجے کا تھا. اس لیے تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کہی کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر, کہ بھیا اس زمانے میں اگر متقی بننا ہے تو مفتی اعظم جیسا متقی بن کر دکھاؤ. اب اس کی کچھ مثالیں میں آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی کسی سے کوئی چیز مانگتے نہیں تھے, حتیٰ کہ پانی بھی نہیں مانگتے تھے, نہ گھر والوں سے, نہ باہر والوں سے, نہ بیوی بچوں سے, نہ مریدین سے, نہ متعلقین سے, کسی سے کوئی کسی قسم کی کوئی چیز کا سوال نہیں کرتے, طلب نہیں فرماتے, حکم نہیں دیتے کہ یہ لا دو, وہ یہ کام کر دو. آپ کسی سے کچھ نہیں مانگتے. حدیث پاک میں آیا, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سعل بغیر فقر فإنما يأكل الجمر, کہ من سعل بغیر فقر فإنما يأكل الجمر, کہ اگر کوئی شخص بلا ضرورت مانگتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کو کھاتا ہے. یہ جو مانگنا جس پر وعید آئی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کھاتا ہے, یہ بھیک مانگنا ہے. کہ آدمی کے پاس دن بھر کا کھانا ہو, وہ کمانے پر قدرت رکھتا ہے, قادر ہے, اور پھر وہ لوگوں سے مانگتا پھرے, تو اس کے لیے یہ وعید آئی کہ وہ جہنم کی آگ کو کھاتا ہے. لیکن مفتی اعظم نے مطلقاً مانگنے کو ہی ترک فرما دیا. آپ حتیٰ کہ پانی بھی نہیں مانگتے تھے, پانی کا گلاس بھی نہیں مانگتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے شادی والے دن بھی بھوکے رہے, بلکہ شادی سے 2-3 دن بھوکے رہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ دولہے بنے ہوئے تھے اور گھر والے کاموں میں مصروف تھے, تو کسی نے آپ سے کھانے کے لیے پوچھا نہیں, تو آپ نے کسی سے کھانا مانگا بھی نہیں, اور 2-3 دن تک بھوکے رہے. اللہ اکبر, یہ شان ہے سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی. میری والدہ مرحومہ نواسی حضور مفتی اعظم ہند فرماتی تھیں کہ ہم نے اپنے نانا جان کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کبھی کسی سے کچھ مانگتے ہوں یا کچھ حکم دیتے ہوں کہ یہ لا دو, یہ کر دو, بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ کو پانی کی حاجت ہوتی تو یہ نہیں فرماتے کہ پانی لا دو, بلکہ یہ فرماتے کہ پیاس لگی ہے, کہ سننے والا خود سمجھ جاتا کہ حضرت کو پانی کی حاجت ہے تو پانی لا کر کے پیش کر دیتا. حضرات محترم, اب اس پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو ذات اپنے گھر والوں سے, اپنے بیوی بچوں سے پینے کا پانی نہیں مانگتی ہو, تو وہ ذات بھلا دوسروں سے نذرانے اور پیسے کیا مانگے گی.
حضرات محترم، سامنے سے لوگ آپ کے مریدین متعلقین میں بڑے بڑے لوگ سامنے سے آپ کو بیش قیمت چیزیں پیش کرتے کہ حضور قبول فرما لیں، لیکن آپ قبول نہیں فرماتے تھے. لوگ گاڑی لے کر کے، سوراشٹر کے مریدین گاڑی لے کر کے حاضر ہوئے کہ حضور یہ نذرانہ قبول فرما لیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میری خوشی اس میں ہے کہ تم اسی گاڑی سے روانہ ہو جاؤ. لوگ گھوڑا لے کر کے حاضر ہوئے کہ حضور آپ کے لیے یہ نذرانہ ہے، یہ گھوڑا قبول فرما لیں ہماری طرف سے. فرمایا گھوڑا وہ پالے جو دن میں 70 مرتبہ اسے دانا پانی دکھاتا ہو، اور بھلا میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے. آپ نے گھوڑا بھی قبول نہیں فرمایا. حضرات محترم، آپ کے مکان میں ایک دروازہ کھڑکی نما تھا جس میں سے آپ کو جھک کر کے نکلنا ہوتا تھا. تو مفتی اعظم کے مریدوں نے دیکھا ہمارے اتنے بڑے پیر صاحب اور آپ کے گھر کا یہ دروازہ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کو اپنی گردن مبارک کھم کر کے یہاں سے نکلنا ہوتا ہے، جھک کر کے یہاں سے آپ تشریف لے جاتے ہیں. تو ان کے دل میں یہ آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے پیر و مرشد کا یہ دروازہ اچھا بڑا بنا دیں تاکہ آپ کو یہ جھک کے آنے کی، یہ جھک کے چلنے کی جو ہے زحمت گوارا نہ کرنا پڑے. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اجازت دے تو یہاں پر بڑا دروازہ بنا دیتے ہیں. تو آپ نے انکار فرمایا. ان لوگوں نے بار بار اصرار کیا تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر یہ جواب ارشاد فرمایا کہ مجھ فقیر کو یہ پسند ہے کہ میرے جھک کے چلنے کی عادت بنی رہے. مجھ فقیر کو یہ پسند ہے کہ میرے جھک کے چلنے کی عادت بنی رہے. اور آپ نے ان لوگوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ لوگ ایک بڑا دروازہ بنا دیں. حضرات محترم، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکان میں نہ تو رنگ و روغن تھا، نہ فرنیچر تھا، نہ تو ریفریجریٹر تھا، نہ واشنگ مشین تھی، نہ ایئر کنڈیشنر تھا، حتیٰ کہ ٹیلی فون تک نہیں تھا. یہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کوئی غریب تھے، 8 گاؤں کے جاگیردار تھے اور پھر 1.25 کروڑ مریدین کے پیر تھے. 1.25 کروڑ مرید آپ کے ہوئے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے. لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دنیا میں ایسے رہے کہ آپ نے دنیا میں کبھی جی نہیں لگایا، دنیا کی طرف التفات نہیں فرمایا، دنیا میں رہ کر کے تاریخ دنیا رہے. آپ نے جو ہے کبھی دنیا کو منہ نہیں لگایا، اس کی چیزوں پر جو ہے کبھی بھی آپ نے جو ہے کبھی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ دنیا کی چیزوں سے آپ بے رغبت رہے. حضرات محترم، سرکار تاج الشریعہ یہی بات لکھتے ہیں کہ ایک تم دنیا میں رہ کر تاریخ دنیا رہے، ایک تم دنیا میں رہ کر تاریخ دنیا رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر. یعنی کوئی ایسا تو بندہ دکھاؤ کہ جو دنیا میں بھی ہو اور دنیا دار بھی نہ ہو. تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ نے کبھی بھی دنیا کی چیزوں پر التفات نہیں فرمایا. آپ ٹرین میں بھی چالو ڈبے، جس کو ہم بمبئی والا چالو ڈبہ کہتے ہیں، ریزرویشن نہیں ہوتا، ایسے ڈبے میں آپ جو ہے سفر فرمایا کرتے تھے. حضرات محترم، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی تعویذ کا بھی معاوضہ نہیں لیا کرتے تھے. کوئی تعویذ کا آج ہم دیکھتے ہیں کہ تعویذ جو ہے اتنے روپے کا بک رہا ہے، تعویذ دے کر کے عام لوگ جو ہیں ہزاروں لاکھوں روپیہ بنا لیتے ہیں. اور یہ بھی بات ہے کہ تعویذ کا پیسہ لیا جا سکتا ہے، یہ کوئی شرعاً ناجائز نہیں ہے. اس کو ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ جائز ہے، یہ بے کے ضمن میں آتا ہے. لیکن حضور مفتی اعظم ہند کا یہ تقویٰ تھا کہ اس کے تعلق سے تعویذ جب عطا فرماتے تو پیسہ تو لیتے ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی کسی قسم کی چیز کو قبول نہیں فرماتے. ایک دیہاتی آپ کے یہاں آ گیا اور وہ اپنے ساتھ ہانڈی میں دیسی انڈے لے کر کے آیا. غریب آدمی تھا، دیسی انڈے کا نذرانہ لے کر کے آیا اور حضرت کی بارگاہ میں اس نے پیش کیا. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ کیا آپ کو کوئی مجھ سے کام ہے، کوئی تعویذ وغیرہ چاہیے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں حضور، میں تو صرف آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. پھر اپنے اطمینان کے لیے فرمایا کہ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے، کوئی تعویذ وغیرہ چاہتے ہیں؟ تو اس نے پھر عرض کیا کہ نہیں حضور، میں تو صرف آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں. حضرت نے وہ ہانڈی جو اس نے دی تھی انڈوں کی، وہ اس کو قبول فرما لیا اور زنان خانے میں بھیج دیا. اب کچھ لوگ حضرت کی بارگاہ میں حاضر آئے اور لوگوں نے تعویذ کا سوال کیا تعویذ کے لیے. تو حضرت نے ان لوگوں کو تعویذ عطا فرما دیے. اب جب اس دیہاتی شخص نے یہ دیکھا تو اس کے بھی دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی حضرت سے ایک تعویذ لے لیتا ہوں. پھر اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے بھی ایک تعویذ عطا فرما دیں. یہ سننا تھا کہ مفتی اعظم فوراً
وہاں سے تشریف لے جا کر کے زنان خانے میں پہنچے اور وہاں سے جو ہے انڈے کی ہانڈی لے کر کے آئے اور اس کو انڈے کی ہانڈی تعویذ کے ساتھ یہ کہہ کر کے دی. آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. حضرات محترم اور یہ بھی فرمایا کہ میں تو بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے, کوئی تعویذ وغیرہ لینا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ آپ منع کرتے رہے اس لیے میں نے یہ قبول کر لیا. اب چونکہ آپ نے تعویذ کا سوال کیا ہے تو یہ تعویذ بھی حاضر ہے اور آپ کا یہ انڈوں کی ہانڈی بھی حاضر ہے, کیونکہ میرے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. حضرات محترم, اس معاملے میں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ دین کے نام پر دنیا کما رہے ہیں, چندہ کرتے ہیں مسجد کا مدرسے کا اور خود کھا جاتے ہیں, یا جو لوگ دین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کے تعلق سے ایک آخری بات بھی آپ لوگوں کو سناؤں. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کبھی بھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھا کرتے تھے. گاڑی کی فرنٹ سیٹ جو ہوتی ہے ڈرائیور کے بغل والی, اس پر آپ بیٹھا نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہر اچھے کام میں داہنی جانب کا اہتمام فرماتے, رائٹ ہینڈ سائڈ کو پسند فرماتے. دینے میں, لینے میں, تناول فرمانے میں, نوش فرمانے میں, نالین پاک پہننے میں, کنگھی شریف کرنے میں, ہر معاملے میں آپ داہنی جانب کا, رائٹ ہینڈ سائڈ کا اہتمام فرماتے. اب آپ نے یہ جان لیا کہ ہمارے آقا کو کیا پسند ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ, داہنی جانب. اور گاڑی میں جو فرنٹ سیٹ ہوتی ہے, ڈرائیور کے جو بغل والی سیٹ ہوتی ہے, وہ کون سے جانب ہوتی ہے؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے. اور ہمارے آقا کو رائٹ ہینڈ سائڈ پسند ہے. تو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی اپنے پیارے آقا کی پسند کو ملحوظ رکھتے ہوئے, آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ گاڑی کی پچھلی سیٹ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بیٹھا کرتے تھے اور فرنٹ سیٹ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بیٹھنا پسند نہیں فرماتے. حضرات محترم, یہ ایسا تقویٰ ہے کہ ہمارا ذہن بھی یہاں تک نہیں جائے گا. یہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی. تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا, حافظ و قاری عالم مفتی ہر کوئی بن سکتا ہے, مفتی اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر شریف میں انوار و تجلیات کی بارش فرمائے, اور ہم حاضرین پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے. حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کے صدقے توفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہم میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. مذہب اہل سنت والجماعت جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے, اس پر قائم اور دائم رکھے, اور اسی پر اللہ تعالی ہم لوگوں کا حسن خاتمہ عطا فرمائے. اور حضرات گرامی, یہ بزم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی کے نام سے منسوب ہے, ساتھ ہی ساتھ اس بزم کو کچھ ہمارے احباب اہل سنت جو کہ دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس بزم کو منعقد کیا گیا ہے. میں ان لوگوں کے نام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. حافظ ہارون صاحب نوری, سید شوکت صاحب جدہ والے, اور عبدالستار بھائی کاپڑیا, عبدالرشید صاحب ناتھانی, اسماعیل بھائی بٹاٹا والا وغیرہ, اور بھی جو حاضرین کے بھی مرحومین ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, ہم کو استقامت فی الدین عطا فرمائے, افراط و تفریط سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے اور ہمارا خالی دامن گوہر مراد سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مکان ہے جہاں پر ہم یہ بزم کو سجائے ہوئے ہیں, یہ رفیق بھائی ہمارے والد صاحب کے بہت ہی قریبی ہیں, رفیق بھائی پودینہ والے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے اور حاضرین پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے کہ مسلمان اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کو امن و امان کی زندگی عطا فرمائے, اور ہمارے جو بزرگ علماء ہیں سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے, سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اتحاد اہل سنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سنیوں میں محبت اور مودت عطا فرمائے, ہم میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بد مذہبوں کی صحبت سے بچائے, بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سادات کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علماء کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, ایسی سچی توبہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ
کہ اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہو، اور کوئی بھی جانے انجانے میں کوئی ایسا فعل یا قول ہم سے صادر ہو گیا ہو کہ جو کفر ہو یا گمراہی یا کوئی فسق و فجور صادر آتا ہو، تو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔